حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. صدائیں درودوں کی آتی رہے گی، صدائیں درودوں کی آتی رہے گی، جنہیں سن کر دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، میرے آقا کا میلاد، میرے آقا کا میلاد، میرے پیارے بحمدی تعالی اللہ کا لاکھ لاکھ احسان عظیم ہے. اس ربیع الاول شریف کے اندر پچھلے سال کی بنسبت بحمدی تعالی گھر گھر میں محفل میلاد مصطفیٰ کا سلسلہ رہا ہے. الحمدللہ 30 دن کے اندر بحمدللہ 30 گھروں کے اندر محفل میلاد مصطفیٰ ہمارے محلے کے اندر منائی گئی ہے، جس میں بنفس نفیس مجھے بیان کرنے کی سعادت ملی ہے. اور اب میرے غوث پاک کا مہینہ ہے. آج یہ میرا چوتھا بیان ہے آج کے دن کے لیے. 11ویں شریف ہے، اب 12ویں شریف ہے. مختصراً انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، دعائیں کہ رب کائنات مجھے حق و صداقت کے ساتھ بیان کرنے، آپ لوگوں کو سننے اور سنا کر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. رب کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان، تحقیق آئی تمہاری طرف برہان. مفسرین کرام بمعنی معجزہ بھی لیے ہیں، بمعنی دلیل بھی لی ہے. اگر معجزہ لیا جائے تو معنی یہ ہوگا کہ سر تا قدم میرے محبوب کو رب نے سراپائی معجزہ بنا کر بھیجا. دلیل لی جائے تو معنی یوں کرنا پڑے گا کہ ربی کائنات کی وحدانیت کی دلیل بن کر محمد مصطفیٰ تشریف لائے. کیونکہ حضور کی حدیث مبارکہ ہے من رعانی رعا الحق، فرمایا جس نے ذات خدا کو دیکھنا ہے وہ ذات مصطفیٰ کو دیکھ لے. ذات مصطفیٰ کے اندر اس کو ذات خدا نظر آ جائے گی. اگر بامعنی معجزہ لیا جائے تو پھر یوں ہوگا کہ تمام انبیاء کو رب نے معجزات دے کر بھیجے. کسی کو 1، کسی کو 2، کسی کو 3، کسی 4، زیادہ سے زیادہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو رب نے 10 معجزات عطا کیے. اس سے زیادہ کسی نبی کو معجزے نہ ملے. لیکن میرے اور آپ کے پیارے آقا و مولا کی وہ ذات گرامی ہے جس کو رب نے ایک نہیں بلکہ سر تا قدم میرے محبوب کو معجزہ بنا. میرے محبوب کی جس ادا کو لیا جائے، میرے آقا کے منہ مبارک کو لیا جائے تو یہ بھی معجزہ ہے. میرے آقا کی آنکھ مبارک کو لیا جائے تو یہ بھی معجزہ ہے. میرے آقا کی زبان مبارک کو لیا جائے تو یہ بھی معجزہ ہے. لعاب دہن کو لیا جائے تو یہ بھی معجزہ ہے. سینہ مبارک کو لیا جائے تو یہ بھی معجزہ ہے. ناک مبارک کو لیا جائے تو یہ بھی معجزہ ہے. قدم مبارک کو لیا جائے تو یہ بھی معجزہ ہے. ہر سر تا قدم میرے مصطفیٰ کو رب نے معجزہ بنا. معجزہ کیا ہوتا ہے؟ جو انسان کی عقلوں سے ماورا کام کسی نبی سے صادر ہو، کسی نبی سے وہ کام ہو وہ معجزہ، اور کسی ولی سے ہو تو وہ کرامت. اب بال مبارک، منہ مبارک حضور کے معجزہ کیسے ہیں؟ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ بالوں کے اندر شفا ہے، سنا ہے؟ نہیں. لیکن میرے آقا کے منہ مبارک کا یہ کمال ہے، میرے آقا کی منہ مبارک کی یہ شان ہے کہ منہ مبارک بھی معجزہ ہے. معجزہ کیسے ہے کہ جب میرے آقا علیہ السلام بال مبارک کشواتے، وہ کسی نہ کسی صحابی کی ہتھیلی پہ تشریف لاتا. انہیں صحابیہ کے اندر، صحابہ کے اندر بھی منہ مبارک تھے، صحابیہ کے پاس بھی منہ مبارک تھے. حدیث مبارکہ کے راوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، فرماتی ہیں مجھے حضور کا منہ مبارک مل گیا، حضور کے دیوانوں کو پتہ چل گیا ام سلمہ کے گھر میں حضور کا منہ مبارک ہے. فرماتے ہیں پھر میرا عالم کیا ہو گیا، میری حالت کیا ہو گئی. فرمایا مدینہ طیبہ کے اندر جب کوئی بیمار ہو جاتا لوگ اس بیمار کو میرے پاس لے آتے. فرماتی ہے میں گلاس میں پانی ڈالتی، اس پانی کے اندر حضور کا منہ مبارک ڈالتی، بیمار کو پلا دیتی، بیمار شفا یاب ہو جاتا، بیمار شفا یاب ہو جاتا. ارے یہ منہ مبارک
کیسا معجزہ ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لوگوں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کی کیا بات ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جنگ لڑ رہے ہیں، آپ کی دستار مبارک نیچے تشریف لے آتی ہے، آپ کفار کو چھوڑ کر دستار مبارک کو ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں۔ جب جنگ سے فتح نصیب ہوتی ہے، صحابہ پوچھتے ہیں اے خالد عجیب معاملہ ہے، کفار سر کے اوپر کھڑے تھے، تمہیں اپنی دستار کی پڑی تھی۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں لوگوں سن لو، جتنی بھی جنگوں کے اندر مجھے فتح نصیب ہوئی ہے وہ اس دستار کی برکت سے ملی ہے۔ کہا خالد دستار کے اندر کیا ہے؟ فرمایا دستار کے اندر میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا منہ مبارک ہے، اس منہ مبارک کی وجہ سے رب مجھے فتح عطا عظمت مصطفیٰ علماء اہل سنت۔ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ جنگ کے اندر فتح بالوں کی وجہ سے ہوئی ہو۔ جنگ کے اندر لڑا جاتا ہے تلواروں کے ساتھ، نیزوں کے ساتھ لڑا جاتا ہے، جدید ہتھیاروں کے ساتھ جہاد کیا جاتا ہے، لیکن قربان جاؤں صحابہ کے عشق رسول پہ، قربان جاؤں عظمت مصطفیٰ پہ، حضور کے منہ مبارک کے اندر کیا کمال تھا۔ خالد بن ولید فرماتے ہیں جس جنگ کے اندر بھی مجھے فتح ملی ہے تلوار کی بنا پر نہیں، نیزے کی بنا پر نہیں، فتح ملی ہے تو منہ مصطفیٰ کی برکت سے ملی ہے۔ میرے آقا کی چشمان مبارک معجزہ، کیسی معجزہ ہے؟ رب کائنات اس معجزے کا ذکر قرآن کے اندر فرماتے ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ میرے کریم مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلی قبلہ کعبہ تھا۔ 770 مہینے 7 سال تک حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرف نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد پھر بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا گیا۔ یہودی طعنا کرنے لگے، محمد عربی ہر بات میں ہماری مخالفت کرتے ہیں لیکن ہماری قبلہ کو اپنا قبلہ بنایا ہوا ہے۔ آپ کے دل مبارک کے اوپر یہ بات لگ گئی۔ حضور نے نماز زور ادا فرما رہے ہیں، آسمان کی طرف نگاہ نبوت کو اٹھائی۔ جب نگاہ نبوت آسمان کی طرف اٹھتی ہے، رب فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اے پیارے حبیب تیرا بار بار نگاہ کا آسمان کی طرف اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں، اے محبوب ہم نے تیری چاہت کے مطابق کعبہ کو تمہارا قبلہ بنا۔ اب جب نگاہ مصطفیٰ آسمانوں کی طرف اٹھتی ہے، رب کائنات جل وعلا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قبلہ کو بدل دیتا ہے۔ ارے یہی نگاہ مصطفیٰ کا کمال کیا ہے، نگاہ مصطفیٰ کا معجزہ کیا ہے۔ ارے میرے مصطفیٰ زمین کے اوپر تشریف فرما ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون، اور میرے پیارے صحابہ میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ حضور فرماتے ہیں صحابہ میں رب کائنات کے عرش کو دیکھ رہا ہوں، زمین پہ میرے آقا جلوہ فرما رہے ہیں، عرش کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ حضور صحابہ سے فرماتے ہیں صحابہ آسمان کے اوپر اتنے فرشتوں کا ہجوم ہو چکا ہے، 4 انگل رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ رب کائنات جل وعلا کے ملائکہ ایڑیوں کے بل چل چل کر اپنے رب عز و جل کے گھر بیت المعمور کا طواف کر رہے ہیں۔ ہمارا زمین کے اوپر بیت اللہ کعبہ معظمہ ہے اور ملائکہ کا کعبہ آسمان پر ہے، جس کو بیت المعمور سے علماء نے تعبیر فرمایا ہے۔ ہم زمین پہ طواف کرتے ہیں، ملائکہ آسمان پہ طواف کرتے ہیں، اور اس طواف کو میرے مصطفیٰ زمین پہ دیکھ کر، زمین پہ بیٹھ کر اس طواف کے نظارے کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لعاب مبارک بھی معجزہ ہے۔ کیسا معجزہ ہے؟ حضور کے پیارے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنگ کے موقع پر دیکھتے ہیں میرے آقا کے شکم مبارک کے اوپر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔
میرے آقا کو جب بھوک ستاتی حضور پتھر مبارک باندھ لیا کرتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پتھر باندھے ہوئے حضرت جابر گھر تشریف لاتے ہیں, اپنی زوجہ محترمہ سے پوچھتے ہیں گھر میں کچھ ہے؟ کہا ہاں گھر میں ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے, کچھ جو پڑے ہے. فرمایا جو کو پیسو, آٹا گوندو اور بکری کے بچہ مجھے دو, میں ذبح کروں. حضرت جابر نے بکری کے بچے کو ذبح کیا, ہنڈیا پکائی, حضور نبی کریم کی بارگاہ میں چلے گئے. آقا آپ گھر تشریف لائیے, آپ کے کھانے کا اہتمام کیا گیا. حضور نے صحابہ سے فرمایا 300 صحابہ خندق کھود رہے تھے, فرمایا او صحابہ چلو آج جابر کے گھر ہماری دعوت ہے. حضرت جابر دوڑتے دوڑتے گھر آئے, اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا اے زوجہ حضور تو سارے صحابہ کو لے کر آ رہے ہیں. کہا کہ کیا حضور کی بارگاہ میں عرض نہیں کیا تھا کھانا تھوڑا سا ہے؟ کہا کہ میں نے تو عرض کر دیا. فرمایا پھر لانے والا جانے کھانا جانے, تمہیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے آقا آئے, میرے آقا کے لعاب دہن مبارک کے اندر برکات دیکھیے. حضور نے آٹے مبارک کے اندر اپنا تھوک مبارک ڈالا, ہنڈیا کے اندر اپنا تھوک مبارک لعاب دہن ڈالا, اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اپنی زوجہ محترمہ سے فرمائیے اپنی سہیلیوں کو بلائے اور کھانا پکانا شروع کر دے. روٹیاں تیار ہو رہی ہے. حضرت جابر فرماتے حضور کے حکم سے 10 صحابہ آ رہے ہیں, کھانا کھا کر چلے گئے. 300 صحابہ نے کھانا کھا لیا. فرماتے ہیں میں نے جب بعد میں دیکھا مجھ سے اندازہ نہیں ہو سکا کھانا پہلے زیادہ تھا یا اب زیادہ, کھانا پہلے زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے. یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب مبارک, حضور کی پیاری پیاری زبان مبارک بھی معجزہ ہے. زبان مبارک کیا معجزہ ہے؟ میرے آقا کی زبان سے جو لفظ نکل جاتا ہے, رب کائنات مصطفیٰ کی زبان سے نکلی ہوئے لفظ کو اپنا قانون بنا لیتا ہے. حضرت علی کے لیے حضور نے جب زبان کھولی نا, رب نے اپنے قانون کو بدل دیا, ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا. میرے آقا کی زبان مبارک معجزہ کیسے ہے؟ آج آپ لوگ کھانا کھاتے ہیں, کھانے کا سارا ذائقہ زبان ہمیں بتاتی ہے. یہ میٹھا ہے, ترش ہے, پھیکا ہے, کیسا ہے, یہ زبان بتاتی ہے. اس سے آگے زبان کچھ نہیں بتاتی. لیکن میرے آقا کی زبان مبارک ایسا معجزہ تھی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک یہ بھی بتاتی تھی کھانا حلال کا ہے یا کھانا حرام. میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ نے دعوت کی. جب حضور نبی کریم کی دعوت پیش کر کے آئی, میرے آقا کے آنے کا وقت قریب آ گیا. میرے آقا کے آنے کا وقت قریب آ گیا. وہ صحابیہ پڑوسن کے پاس چلی گئی, کہا کہ حضور کا آج ہمارے گھر میں آنا ہے, حضور کو گوشت پسند ہے, بکری کی ران کا گوشت پسند ہے, تو ایسا کر مجھ سے پیسے لے لے, بکری مجھے دے دے, میں حضور کی دعوت کرنی ہے. اب اس سہیلی نے جب حضور کا نام سنا بکری دے دی, بکری کو ذبح کیا گیا, حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. میرے آقا نے ایک لقمہ کھایا, صحابہ سے فرمایا صحابہ ٹھہر جاؤ, صحابیہ کو بلاؤ. صحابیہ کو بلایا گیا. حضور نے فرمایا او میری صحابیہ, یہ بکری کا گوشت مجھے بتا رہا ہے, اس کا ذائقہ مجھے بتا رہا ہے کہ اس بکری کو بغیر مالک کی اجازت سے ذبح کیا گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ حیدری, بغیر اذن سے بغیر اجازت کے ذبح کیا گیا. عرض کرتی ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, میرے بابا آپ قربان یا رسول اللہ. آقا بکری کو میں نے خریدا ہے, لیکن بات یہ ہے اپنی سہیلی سے خریدا ہے. بکری کا مالک اس کا شوہر تھا, وہ گھر میں نہیں تھا, میں نے خریدا ہے, مفت نہیں لائی ہوں. حضور نے فرمایا یہ گوشت مجھے بتا رہا ہے کہ مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کی ہے. ارے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک معجزہ, میرے آقا کا سینہ مبارک بھی معجزہ ہے. سینہ مبارک کیسا معجزہ ہے؟ ارے وہ قرآن جس کے بارے میں رب فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. فرمایا اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ کے
मुस्तफा के सीने पे उतार दिया। अरे ये सीना ऐसा मौजा मेरे आका का बन गया, ऐसा मौजा बन गया। आज थोड़ा सा आप ऑपरेशन करवाते हैं ना, पहले बेहोश डॉक्टर करते हैं, लेकिन मेरे आका का सीना कैसा मौजा, मेरे आका का 4 मरतबा सीना मुबारक चाक किया गया और चारों मरतबे के हालात मेरे आका खुद अपनी जबान से बताते हैं कि मेरा हालत ये थी। एक मरतबा हजरत हलीमा सादिया तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जब हुजूर तशरीफ फरमा थी, उस वक्त हजरत हलीमा से बिछड़ कर हुजूर चले गए। आपकी बहन शीमा आपके साथ है, दौड़ती हुई अपनी वालिदा मोहतरमा के पास आती है। अम्मा आज हमारे भाई के साथ बड़ा अजीब मामला हुआ। अम्मा पूछती है बेटी क्या हुआ? कहा कि 4 सफेद लिबास वाले अशखास आए, मेरे भाई को पहाड़ के ऊपर ले गए, तो मैं देखी कि मेरे भाई के सीने को उन्होंने चीरा। फरमाते हैं जब मेरे भाई के सीना को चीरा, मैं डर के मारे घर को लौटी। हजरत अम्मा हलीमा ने जब ये मंजर सुना, दौड़ कर कि मेरे लख्त जिगर को कुछ हो ना जाए, मोहम्मद अरबी को कुछ हो ना जाए, दौड़ कर पहाड़ के पास गई। क्या देखती है? मेरे मुस्तफा पहाड़ के ऊपर खड़े मुस्कुरा रहे हैं, खड़े मुस्कुरा रहे हैं। अम्मा को आते देखा, हुजूर पहाड़ से नीचे तशरीफ लाए। अम्मा कह रही है ए बेटा क्या मामला हुआ? हुजूर फरमाते हैं ए अम्मा, आसमान से रब के 4 मलाइका आए, उन्होंने मुझे जमीन के ऊपर लिटाया, मेरे सीने को चाक किया, मेरे सीने के अंदर नूरे इलाही की तजल्लियां डाली और उसके बाद मेरे सीने मुबारक को बंद कर दिया। अर्ज करते हैं ए अम्मा ये सारा मामला मैंने अपनी आंखों के साथ देखा। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद। मेरे प्यारे हुजूर नबी करीम के जिस जिस उज़्व को देखा जाए, मेरे आका का हर उज़्व ही मौजूद है। मेरे आका की नाक मुबारक को देखा जाए, मुहद्दिसीने कराम फरमाते हैं जब मेरे आका दुनिया के अंदर जलवा फरमा हुए, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाक बुरीदा थे। जब बच्चा पैदा होता है, बच्चे की नाक की जगह एक नाली होती है, एक रग होती है जिसका ताल्लुक माँ के रहम के साथ होता है, उसके जरिए उस बेटे को खुराक मिलती रहती है। लेकिन जब मेरे आका तशरीफ फरमा हुए, मेरे आका का ये नाड़ू मुबारक ना था, मेरे आका का नाम बुरैदा थे और ये मेरे आका का मौजा। और इस पे मुहद्दिसीने किराम बड़ा प्यारा कलाम फरमाते हैं अरे मेरे आका का जहर खाना देकर, मेरे आका का जहरी पीना देकर, मेरे आका को अपने जैसा कहने वालों कि हम भी खाते हैं, मुस्तफा भी खाते हैं, हम भी पीते हैं, मुस्तफा भी पीते हैं, हम भी बशर, मुसलमान भी बशर। अरे ऐसा ना कहना खुदारा, वो मुस्तफा जो माँ के रहम के अंदर रहकर खुराक के मुताज नहीं है, वो दुनिया के अंदर आकर खाने के क्या मुताज है, पीने के क्या मुताज है। अरे मेरे मुस्तफा ने खाना खाया तेरे लिए, मेरे मुस्तफा ने पानी नोश फरमाया तेरे लिए, ताकि मेरे उम्मतियों को पता चल जाए खाने का क्या तरीका है, पीने का क्या तरीका है। मेरी सुन्नत के मुताबिक खाना खाएंगे, इनको सुन्नत का सवाब मिलेगा, पानी सुन्नत के मुताबिक पिएंगे, पीने का सवाब मिल जाएगा। अरे मेरे मुस्तफा खाते ना, मेरे मुस्तफा पीते नहीं, तो हमें क्या पता चलता कि कैसे खाना है, कैसे पीना है, कौन हमें बताता। ये हुजूर ने करम नवाजी उम्मत पे की, क्योंकि अज़ीज़ुन अलैकुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, वो मोमिनीन पे बड़े ही मेहरबान है। तकलीफ उम्मती को पहुंचती है, कांटा उम्मती के पांव में चुभता है, आका मिजार में फिर मलाल हो जाते हैं कि मेरे उम्मती को तकलीफ क्यों पहुंची। अलगर्ज मेरे आका के जिस जिस उज़्व को देखे, मेरे आका का हर उज़्व ही मौजज़ा। आका के सारे वजूद मसऊद को देखिए तो ये ऐसा मौजज़ा है।
آج ہمارا کوئی گم ہوتا ہے نا تو مسجدوں میں اعلان ہوتے ہیں، ہم نے کسی کی راہ ڈھونڈنی ہے تو پوچھنا پڑتا ہے، ارے فلاں کو دیکھا ہے کس راستے پہ گیا؟ میرے آقا کا وجود مسعود ایسا معجزہ تھا، اگر صحابہ سے حضور جدا ہوتے نا، صحابہ حضور کو پانے کے لیے چلتے نا، صحابہ کسی سے پوچھتے نہیں میرے آقا کدھر گئے، صحابہ گلیوں کی خوشبو سونگھتے جاتے مصطفیٰ کو پانے، اس لیے کہ میرے آقا جدھر سے گزرتے وہ گلیاں کوچے میرے مصطفیٰ کی خوشبو سے اس پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اس پیارے آقا کے مستانوں، اس پیارے آقا کے غلاموں، ارے یہ وہ نبی ہے جن کی شان انبیاء کے اندر ولا ورا ہے، جن کے امتی بننے کے لیے نبیوں نے بھی التجائے کی، مولا مقام نبوت لے لے، نبی کا غلام بنا لے، یار ہم بن مانگے غلام بن گئے، پھر غلامی کا حق کیا ہے؟ یہی حق ہے کہ نماز کے وقت حی علی الصلاۃ کی صدائیں آئیں اور ہمیں ٹائم نہ ہو، یہی حق ہے غلامی کا؟ نہ ایسا نہ کرو خدارا، جس نبی نے پیدا ہوتے ہوئے تمہیں یاد رکھا، ربی حبلی امتی کی صدائیں لگائی، جو پیارے آقا رب کائنات کی ملاقات کے لیے تشریف لے کر جا رہے ہیں، اس وقت بھی ایک ہی صدا ہے، ربی حبلی امتی ربی سلم امتی، وہ آقا جن کو میدان قرآنوار کے اندر اتارا جا رہا ہے۔ حضرت عباس حضور کے چچا فرماتے ہیں، میں نے دیکھا حضور کے لبہائے مبارک جنبش کر رہی ہیں، میں نے کانوں کو قریب کیا، حضور کے لبہائے مبارک پہ یہ صدا جاری تھی، ربی حبلی امتی ربی سلم امتی، مولا میری امت کو میرے حوالے فرما دے، میری امت کو سلامت رکھنا۔ کتنے غمخوار آقا، کتنے غمخوار آقا کہ ہم امتی ہے، لیکن ذرا اپنے گریبانوں کے اندر جھانکے کہ اس مصطفیٰ کی ہماری اوپر کتنی کرم نوازیاں ہے، کتنی اس مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمارے اوپر عنایتیں ہیں، لیکن ہم کیسے دیوانے ہیں، کیسے مستانے ہیں۔ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم غلام ہو کر اپنے آقا کی آنکھوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں جب نماز کے وقت ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، جب نماز کے وقت فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب نماز کے وقت ہم جاب کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے پیارے بتائیے نا قیامت کے دن ہم حضور کی شفاعت کیسے پائیں گے؟ اگر شفاعت پانا چاہتے ہیں تو آج میلاد مصطفیٰ، ہمارے آتے بھائی بھی کہہ رہے تھے، میلاد مصطفیٰ یہی نام نہیں ہے لائٹیں کر لینا، کھانا پکا لینا، کھانا تقسیم۔ میلاد مصطفیٰ ہے سیرت مصطفیٰ پہ عمل کرنا، حضور کے اقوال افعال کو اپنانا، یہ میلاد مصطفیٰ ہے۔ چلتا پھرتا انسان پتہ چلے غلام مصطفیٰ آ رہا ہے، عاشق مصطفیٰ آ رہا ہے، یہ میلادی آ رہا ہے، حضور کا میلاد منانے والا۔ آج سے نیت کر لے کہ انشاءاللہ آج کے بعد 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کریں گے، انشاءاللہ آج کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، رزق حلال میں برکت ہے، سود کا کاروبار عام ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے سود کھایا، 1 درہم کھایا، وہ یوں ہے جس طرح اس نے اپنی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ بدکاری کی۔ آج کمیٹی کے نام پر سود کھایا جا رہا ہے، جو یہ کمیٹی ہے جناب پہلے نکل آئی فارغ، فارغ کیا یہ سود نہیں ہے؟ مختلف قسم کی کمیٹیوں کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا ذریعے نکل چکے ہیں سود کے۔ حلال کھائیں، حلال میں برکت ہے۔ آخری مثال عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں، حلال میں کیسی برکت ہے؟ اب دیکھیں بکری گائیں حلال ہے نا، کتنی آپ کو روزانہ ملتی ہے؟ اجڑ کے اجڑ گاؤں میں دیہاتوں میں چلے گئے اجڑ ملتے ہیں، ریوڑ ملتے ہیں نا، جو تعید کرتے ہیں، کون تو حقدار ہے اس بات کا؟ ملتے ہیں ریوڑ۔ اور یہ یاد رکھیے بکری بھینس وغیرہ سال میں بکری 2 مرتبہ بچہ جنتی ہے، اور بیل بھینس 1 مرتبہ، کتی اور جنتی 1 یا 2 بچے ہیں، کتیاں 6 ماہ میں 6 بچے تقریباً جنتی ہیں، لیکن اس کے باوجود کتیا کا اجر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، ریوڑ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ بکریاں سینکڑوں نہیں ہزاروں ذبح ہوتی ہے، گائے ذبح ہوتی ہے، ہزاروں کی ذبح ہوتی ہے، پیدائش بھی کم ہو رہی ہے، لیکن ریوڑ اس کے باوجود مل رہی ہے۔ کتیا حرام جانور ذبح بھی نہیں ہوتے، پیدائش بھی زیادہ ہے، ملتے بھی نہیں ہے۔ کیا حلال میں برکت ہے، حرام میں برکت نہیں؟
برکت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ پیسہ بہت آ جائے، برکت اس چیز کا نام ہے تھوڑا ہے رب کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ برکت اس چیز کا نام ہے بڑا پیسہ کٹو گے جناب، بڑی برکت ہوگی، بینک بیلنس بن گئے، فیکٹریاں بڑھ گئی، کار لے لی، کوٹھی لے لی، یہ برکت نہیں ہے۔ برکت یہ ہے ایک جھونپڑی میں رہ رہا ہے، کہہ رہے مولا تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، یہ برکت ہے۔ تو رب کائنات جل والا ہم سب کو شریعت مطہرہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن دوستوں نے آج کی محفل پاک کا انعقاد کیا، اللہ تعالیٰ ان کی تمام دینی دنیاوی حاجات کو پورا فرمائے، آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔